جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ رات اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ورکر اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ افسوسناک، وہ شرمناک اور وہ قابل مذمت۔ لیکن اب لگتا ہے کہ کسی کو شرم آتی نہیں۔ بیڈ روموں میں گھس کر ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچ کر، ماؤں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر اور سڑک پر گھسیٹ کر، اور 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سالہ بوڑھی خاتون تک سب کو ایک ہی ترازو میں تول کر، اور وہ ترازو ظلم کا، وہ ترازو انتقام کا، وہ ترازو زیادتی کا، وہ ترازو جبر کا، سب کچھ کر کے بھی کسی کو کوئی شرم نہیں آتی۔ اب جیسے میں نے کل کہا تھا کہ حیرت مر گئی ہے، ویسے اب اس معاشرے میں شرم بھی مر گئی ہے۔ جو کچھ ہوا گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر، جو کچھ کیا گیا پرامن مظاہرین کے ساتھ، مظاہرین تو نہیں کہنا چاہیے، جو پرامن طور پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا، اسی پر آج بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ لگ ایسے رہا ہے کہ طالبان حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت جن کے آنے پر مجھ سمیت ہم ساروں نے خوشیاں منائی تھیں، بھنگڑے ڈالے تھے کہ ساڈی حکومت آ گئی ہے، ہمیں انہوں نے بتا دیا کہ احسان فراموشی کیا ہوتی ہے۔ 4 سالہ طالبان حکومت میں 10,15,000 دہشت گرد حملے ہم پر ہو چکے ہیں۔ 6-7 ہزار دہشت گرد وہاں بیٹھے ہیں جن کو طالبان حکومت اپنی ممتا کی چھاؤں تلے لے کر بیٹھی ہے اور ہر قسم کی ان کو مدد فراہم کر رہی ہے۔ طالبان حکومت جس نے تمام بنیادی انسانی حقوق ختم کر دیے ہیں اپنے شہریوں کے لیے بھی، خواتین کا باہر نکلنا، کام کرنا، تعلیم حاصل کرنا، سب کچھ ممنوع ہے۔ اور طالبان حکومت جس نے ہم سے تجارت سمیت سارے راستے بند کر دیے ہیں، اب لگتا ہے اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کب تک کوئی جبر اور ظلم کے نظام میں رہ سکتا ہے۔ پوری دنیا سے کٹی طالبان حکومت کو صرف بھارت کی مدد حاصل ہے اس وقت، اور بھارت کیوں مدد کر رہا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں وہاں سے دہشت گرد، اور بھارت انڈائریکٹ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے اور مزید کروانا چاہتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ آ کر تو بھارت نے آپریشن بنیان المرصوص میں دیکھ لیا، معرکہ حق میں دیکھ لیا۔ تو اب وہ جو ایک ہندو کی ذہنیت ہوتی ہے نا، پیٹھ میں خنجر گھونپنا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کو کوئی طالبان حکومت سے ہمدردی یا محبت نہیں ہے۔ تمام عمر جب سے طالبان معرض وجود میں آئے ہیں، بھارت طالبان مخالف شمالی اتحاد کا سپورٹر تھا، طالبان مخالف تھا، لیکن اب چونکہ طالبان ہمارے مخالف ہیں تو لہٰذا بھارت ان کا ساتھی ہے۔ تو افغانستان میں بغاوت کے آثار، بغاوت کی ابتدا شروع ہو گئی ہے۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے طالبان پر کیا ہے بڑا حملہ۔ قومی مزاحمتی محاذ کے جنگجوؤں نے یہ کارروائی پنجشیر کے علاقہ عبداللہ خیل میں طالبان حکومت کی ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے اس کی ابتدا کی ہے۔ اچانک حملے میں کئی طالبان ہلاک ہوئے اور کابل اور قندھار میں سکتے کا عالم ہے۔ جوابی کارروائی کر رہی ہے طالبان حکومت، لیکن اندرونی طور پر بدقسمتی سے، بد نصیبی سے ایک بار پھر افغانستان میں بد امنی اور جنگی ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ افغان عوام اس سے سفر ہوں یا ان کو کوئی مشکلات ہوں، لیکن یہ طالبان حکومت ہے جو پہلی بار اقتدار میں آئی تو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اقتدار ان کو گنوانا پڑا۔ دوسری بار اقتدار میں آئی طالبان حکومت تو ہم نے سوچا کہ شاید کچھ سیکھ لیا ہوگا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے کام کو آگے بڑھا دیا، اور اب افغانستان کے اندر طالبان حکومت کے مخالف گروپ اٹھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے
کہ آئی ایم ایف نے کیا ہے خبردار پاکستان کو کہ آپ کی مہنگائی بڑھ سکتی ہے، ڈبل فگر کو ٹچ کر سکتی ہے۔ ویسے تو زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ مطلب آئی ایم ایف اگر کہہ رہا ہے ڈبل فگر، تو زمینی حقائق تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈبل فگر میں آلریڈی ہے یہ مہنگائی۔ اگر آئی ایم ایف نے تو کبھی آ کے یہاں سے ٹماٹر پیاز نہیں خریدے، سروے کیا جا سکتا ہے، ایک مارکیٹ کا جائزے لیا جا سکتا ہے۔ جو عام پاکستانی جھیل رہا ہے مہنگائی کو، وہ ناقابل برداشت ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مہنگائی بڑھ سکتی ہے، ٹیکس مزید بڑھ سکتے ہیں، مطلب مزید ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں، اور بے روزگاری کا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ کم ہو سکتی ہے۔ اللہ خیر کرے ہو جائے، ورنہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، واپس اپنے موضوع پر آنے سے پہلے، کہ پنجاب حکومت نے مشروط طور پر بسنت کا تہوار منانے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بسنت آرڈیننس منظور ہو گیا تھا، آج باقاعدہ منظوری ہو گئی، اور کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ بسنت منانے کے لیے، اور ان شرطوں پر جس نے عمل نہ کیا اس سے سختی برتی جائے گی، اور اس کو قید بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں زاہد گشکوری صاحب، ان کی خبر ہے، اچھے صحافی ہیں، ان کی خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب جو انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے مطلوب ملزموں اور مجرموں کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو راضی کر لیا ہے۔ بڑی خبر ہے۔ 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے محسن نقوی صاحب نے برطانوی ہائی کمشنر جو پاکستان میں ہیں ان کو ڈاکومنٹس دیے تھے کہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب جو باقی ملزم اور مجرم وہاں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے محسن نقوی وہاں گئے ہوئے ہیں، اور زاہد گشکوری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے راضی کر لیا ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ حکومت ہلکی ہلکی ڈھولکی پر دھمکیاں دے رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل کے علاوہ بھی کہیں اور جیل منتقل کیا جا سکتا ہے، مطلب دور دراز کسی جیل میں، مطلب اسلام آباد جیل بھی ویسے تیار ہو چکی ہے، تو کر لیں بھائی، وہاں کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے بلہ چھین کے دیکھ لیا، مینڈیٹ چھین کے دیکھ لیا، مخصوص نشستیں چھین کر دیکھ لی، آپ نے سیاسی سپیس چھین کر دیکھ لی، آپ نے پارٹی توڑ کر دیکھ لی، آپ نے ہزاروں مقدمے پوری پی ٹی آئی پر بنا کر دیکھ لیا، آپ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو جیل میں ڈال کر دیکھ لیا۔ اب آپ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں، پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں، تو کسی اور جیل میں بھی منتقل کر کے دیکھ لیں، شاید اس سے ملکی مسائل حل ہو جائیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ جوئے کی ایپس کی تشہیر کیس جو تھا، جس میں رجب بٹ اور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا ملزم تھے، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے برطانوی ویزے منسوخ ہو گئے ہیں اور ان کو برطانیہ سے واپس ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، جو برطانیہ میں تھے، وہ پیش ہوئے۔ گزشتہ رات پہنچے برطانیہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ، اور وہاں سے صبح پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس پر شور مچا ہوا ہے کہ وہ بغیر نمبر پلیٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے۔ ہم بھی ویسے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف صاحب کے بیٹے نے جس لینڈ کروزر سے 2 بچیوں کو جان سے مار دیا، اور 5 دن میں کیس بھی ختم ہو گیا، اور بچہ بھی 16 سال کا، نہ شناختی کارڈ نہ ڈرائیونگ لائسنس، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس لینڈ کروزر کا نمبر بھی جعلی ہے، تو اس پر شور نہیں مچا، اتنا اس پر کسی نے شور نہیں مچایا، نہ کسی چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا اس حادثے پہ، اس سانے پہ، نہ قومی اسمبلی میں کوئی مذمتی قرارداد آئی، نہ کسی وزیر اور وزیر اعظم نے کوئی اظہار تعزیت کیا ان فیملیوں کے ساتھ جن کی 2 بیٹیاں 26 سالہ اور 27 سالہ بیٹیاں جان سے گئیں، نہ وہ موم بتی، ہماری پیاری خواتین جو موم بتیاں جلایا کرتی ہیں دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، ان کی موم بتیاں میرے خیال سے ختم ہو گئی تھیں، اور میرے خیال سے سول سوسائٹی کا بھی ضمیر مر چکا ہے، وہ بھی چپ چاپ بیٹھی رہی، اور میرا خیال ہے کہ باقی جو وکیل صاحبان ہیں وہ بڑے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کوئی سڑکوں پہ نہیں آئے کہ ایک جج صاحب کے بیٹے نے 2 بچیاں مار دیں اور 5 دن میں مقدمہ ختم ہو گیا اور صلح صفائی ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ اور نہ اس ریاست اور حکومت کو ذرا سی بھی شرم آئی کہ وہ ان
دونوں بچیوں کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اس مقدمے میں مدعی ریاست اور حکومت ہے، یہ صلح صفائی والا ہم آپشن نہیں کرنے دیں گے، دباؤ یا کسی بھی طرح کی سفارش یا کسی بھی طرح کی وہ سوشل پریشر ڈال کر یہ صلح صفائی نہیں کرنے دیں گے، ان بچیوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ لیکن سارے جو اس میں ملوث ہیں، جو اس بھیانک کھیل میں، گندے کھیل میں، سارے تیار ہو جائیں، ایک دن تو ساروں نے مرنا ہے۔ تو جب اوپر جائیں گے نا، یہ سارے جو کردار ہیں اس کھیل میں، گندے کھیل کے کردار ہیں، یہ جب اوپر جائیں گے تو اوپر ایک عدالت لگے گی، وہاں دونوں بچیاں کھڑی ہوں گی، اور وہاں نہ 5 دن میں صلح ہوگی، نہ وہاں کوئی کسی جج صاحب کا نام چل سکے گا، نہ وہاں کوئی سفارش چلے گی، نہ وہاں کوئی اندھا قانون ہوگا، اور نہ وہاں کوئی طبقہ اشرافیہ یعنی ایلیٹ کیپچر ہوگا۔ وہاں وہ ایک وہ کہتے ہیں نا ذرے کا حساب دینا پڑے گا، اور وہاں یہ حساب یہ بھی دینا پڑے گا۔ تو وہ رجب بٹ اور ندیم نانی والا بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی میں اسلام آباد آئی، کوٹ آئے، جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت کی اور 10 دن کی راہداری ضمانت دے دی دونوں کو کہ جائیں اور اپنی متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں جہاں آپ کے کیس ہیں۔ رجب بٹ نے کہا کہ مجھے ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، میرا ویزا منسوخ ہوا ہے، مجھ پر کیس تھے اس لیے میرا ویزا منسوخ کر دیا گیا، میں نے اپیل کر دی ہے برطانیہ میں میرے وکیل نے۔ ندیم نانی والا صاحب نے کہا کہ میرے بارے میں مشہور ہے کہ میرا ویزا منسوخ ہو گیا، میں تو برطانوی شہری ہوں، تو میں تو اپنے کیس فیس کرنے آئے ہوں، اور ہم اپنے کیس فیس کریں گے اور اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ اچھی بات ہے، اپنے کیس فیس کرنے چاہیے سب کو۔ تو خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین، پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹیرین اور ورکروں کا دھرنا تھا۔ ملاقات نہیں ہوئی تھی، منگل کا دن تھا، ملاقات ہونی تھی، عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائی تو دھرنا دیا گیا۔ اور پھر جب دھرنا لمبا ہوا تو رات کو واٹر کینن، وہ نہیں ہوتا وہ پانی والی گاڑی آتی ہے اور بڑے سے پائپ سے پانی پھینکا جاتا ہے مظاہرین پر، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا، تو واٹر کینن سے پانی پھینکا گیا، اور پانی کا جو دباؤ اتنا زیادہ تھا یا پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز تھا، پریشر اتنا زیادہ تھا کہ 2 میٹر دور جا گریں عمران خان کی بہنیں، اور عظمیٰ خان جو عمران خان کی بہن ہے ان کو بچاتے ہوئے شاہد خٹک جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور جن کو عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا جائے قومی اسمبلی میں، وہ عظمیٰ خان کو بچاتے ہوئے گرے سڑک پر اور ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ طریقہ استحقاق جمع کرائی ہے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں نے، اور کہا ہے کہ ایس ایچ او کو طلب کریں۔ بھائی ایس ایچ او کا کیا قصور ہے؟ حکومت شہباز شریف صاحب سے نیچے تک سارے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک فتنہ ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور ابھی بلاول بھٹو صاحب کیا فرما رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سیاسی جماعت اس وقت سیاسی دجال کا کردار ادا کر رہی ہے، سیاسی دجال۔ مبارک ہو بلاول بھٹو صاحب۔ ابھی پی ٹی آئی والے سوچ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی والوں سے رابطہ کریں، ان سے کوئی بات چیت کریں، تو اب ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی پی ٹی آئی والوں کو۔ کس نے آپ سے رابطہ کرنا ہے؟ مسلم لیگ نون والوں نے، وہ تو بینیفیشری ہیں آپ کی جو لڑائیاں آپ لڑ رہے ہیں اس کے، اور پیپلز پارٹی والوں نے۔ زرداری صاحب ٹھنڈ پروگرام سب سے زیادہ مزے میں پیپلز پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں نا 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں، اور کھایا پیا کچھ نہ گلاس توڑا 12 آنے کا، تو وہ موجیں کر رہے ہیں۔ صدارت ان کے پاس آصفہ بھٹو خاتون اول، گورنرشپ ان کے پاس، چیئرمین سینٹ ان کے پاس، موجیں لگی ہوئی ان کی، سندھ ان کے پاس۔ تو جو کچھ بھی کیا گیا خواتین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر، اس پر لفظ شرمناک بھی چھوٹا لفظ پڑ گیا ہے۔ یقین کریں، مجھے لگتا ہے کہ جو یہ کرواتے ہیں، یہ جو شہباز شریف حکومت ہے یا جو پولیس ہے یا جو وہاں پانی پھینک رہے تھے، کسی کے گھر کوئی ماں بیٹی نہیں ہے، ورنہ ماؤں بیٹیوں والے، بہنوں والے جن کے گھر میں خواتین ہوں، وہ اس طرح سلوک نہیں کرتے ان خواتین کے ساتھ جو پرامن طور پر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی تھی اتنی ٹھنڈ میں۔ 2 میٹر دور جا گریں، اتنا تیز پانی پھینکا گیا، یعنی آپ کھڑے ہوں اور آپ پہ اتنا تیزی سے پانی آیا کہ آپ 2 میٹر دور جا گریں، یہ حال تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کل تک پی ٹی آئی والوں
کی پی ٹی آئی کی خواتین کو تتلیاں کہہ رہے ہوتے تھے، اور پی ٹی آئی کے دھرنے کو میں جو خواتین آتی تھیں ان میں مجرے جیسا لفظ استعمال کر رہے ہوتے تھے۔ مولانا صاحب نے بہرحال پھر بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پرامن آئینی احتجاج پر تشدد افسوسناک ہے، پارلیمنٹیرین اور اپوزیشن رہنماؤں پر تشدد آمریت کی علامت ہے۔ مولانا صاحب، آپ شاید اس دن آپ نے ٹی وی نہیں دیکھا ہوگا، اخبار نہیں پڑھی ہوگی، یا آپ کی نظر نہیں پڑی ہوگی، یا آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا، جس دن اڈیالہ جیل کے باہر کون کھڑے تھے؟ عمر ایوب۔ وہ کون تھے؟ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر۔ ابھی یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی عمر ایوب کو سزا نہیں ہوئی تھی اور وہ انڈر گراؤنڈ نہیں گئے ہوئے تھے۔ عمر ایوب، شبلی فراز موجود تھے جو سینٹ میں قومی اسمبلی کے سینٹ کے میں اپوزیشن لیڈر تھے، احمد بھچر موجود تھے جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر موجود میں تھے، اور اسد کیسر تھے، اور ایک دو اور ایم این ایز تھے۔ ایک ایس ایچ او آیا اڈیالہ جیل کے باہر، اس نے ان ساروں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور چوکی میں نظر بند کر دیا۔ پوری جمہوریت ایک ایس ایچ او کی مار۔ تو آج گزشتہ رات تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے پارلیمنٹیرین، تو ان پر تو پانی پھینکنا یا ان سے بدسلوکی کرنا تو آسان ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا احترام مشرقی اور اسلامی روایات کا حصہ ہے۔ نہ اب ہم مشرقی رہ گئے ہیں، نہ ہم اسلامی روایات پر عمل کر رہے ہیں۔ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں گزشتہ راز خواتین پر تشدد نے مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ پر تشدد کی یاد تازہ کر دی۔ کاش مسلم لیگیوں کو، خاص طور پر مریم نواز جن کی حکومت یا جن کی پنجاب میں اڈیالہ جیل آتی ہے، جو کلثوم نواز صاحبہ کی بیٹی ہیں، نواز شریف صاحب جو کلثوم نواز صاحبہ کے خامند تھے، کلثوم نواز صاحبہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور شہباز شریف صاحب جو کلثوم نواز صاحبہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، کاش ان تینوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ کلثوم نواز صاحبہ بھی ایک خاتون تھیں، اور گزشتہ رات جن پر ظلم کر رہے تھے یا جن کو 2 میٹر دور پھینک رہے تھے پانی کے ذریعے، وہ بھی خواتین تھیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جیل میں قید کسی بھی شخص سے ملاقات اس کے ورثہ کا آئینی حق ہے۔ آئین ہو تو آئینی حق ملے نا، قانون ہو تو قانونی حق ملے نا، یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال انتشار اور تشدد کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کسے نکیل لگ گئے؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں، خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں، اور ملک کی معیشت اور حالات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مولانا صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے کم از کم اوپر والے دل سے، منہ سے کچھ چند جملے تو بولے نا مذمت کے، ورنہ تو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی دجال ہے پی ٹی آئی، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اب اس سے بھی برا ہوگا اگر کسی نے کوئی تماشا لگایا۔ تو یہ حال چل رہا ہے جی پاکستان میں، یہ صورتحال ہے پاکستان میں۔ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو کرنا کیا چاہیے تھا، وہ کر کیا رہے ہیں۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ عمران خان جیل میں، بشرا بی بی جیل میں، علیمہ خان سمیت بہنوں پر مقدمے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو 3 حصوں میں توڑ کر اور باقی جو بچی تھی تحریک انصاف ان میں سے بہت سووں کو جیل میں ڈال کر اور بہت سووں کو انڈر گراؤنڈ کروا کر اور ان سے مینڈیٹ چھین کر، ان سے سیاسی سپیس چھین کر، ابھی بھی اس حکومت کا اور اس نظام کا انتقام اور غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا رہ گیا، وہاں بھی گورنر آج لگائیں گے، پی ٹی آئی کا نام ہی ختم کرنا ہے، اس پر پابندی لگانی ہے، اور عمران خان پر غداری کا مقدمہ بھی بنائیں گے، اور اس کو کہیں دور جیل میں بھی پھینکیں گے۔ اگر یہ تینوں کام بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا آپ عمران خان فوبیا سے آپ نکل پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ نکل پائیں گے۔ اور آج مجھے ترس آتا ہے آصف علی زرداری پر، نواز شریف پر، شہباز شریف پر، مریم نواز پر، بلاول بھٹو پر، مجھے یقین کریں ترس آتا ہے کہ یہ اقتدار کی خاطر انہوں نے اپنے جو جسموں کے وزنوں سے زیادہ کمپرومائزز کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ ان کی جمہوریت، ان کی ووٹ کی عزت، ان کی سویلین بالادستی، ان کی ضمیروں پر بوجھ بن گئی ہے۔
مجھے یقین کریں عمران خان قیدی نہیں لگتا، مجھے یہ قیدی لگتے ہیں، حرص کے، لالچ کے، اقتدار کے، انتقام کے، غصے کے۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے، اور عمران خان کا ایک بات پر تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ساروں کو ایکسپوز کر دیا کہ اصل میں کون کیا ہے۔ آج کوئی بلاول بھٹو کی جمہوریت پر یقین کرے گا؟ بلاول بھٹو خواتین کا احترام کرتے ہیں، کوئی کرے گا؟ بلاول بھٹو سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت یا جمہوریت چاہتے ہیں، کوئی کرے گا؟ آج شہباز شریف صاحب کو تو چھوڑ ہی دیں، نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو یا مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم دور میں اصلی اور ودیع جمہوریت کے نعرے مارتے تھے، اب ان پر کوئی اعتبار کرے گا؟ عمران خان کی وجہ سے الیکشن کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا، کہ وہ جو الیکشن ڈرامہ ہوتا تھا نا، اب لوگ جان گئے ہیں کہ یہ الیکشن بھی کچھ نہیں ہے۔ عدلیہ کا بھی پتہ چل گیا، صحافت کا بھی پتہ چل گیا، اور انسان لوگوں کو اپنی اوقات کا بھی پتہ چل گیا کہ ہم ڈنگر ہیں، جانور ہیں، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ اور یہ حکومت میں جو بیٹھے ہیں سارے، یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون والے، ان کی حیثیت کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح خواتین کے بیڈ روموں میں گھس جاتے ہیں، سیاسی مخالفین کی خواتین کے بیڈ روموں میں، اور ان کی حیثیت اور ان کی بے اختیاری اور ان کی جو یہ بظاہر جھنڈے والے گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اس کی بھی اصل حقیقت کا پتہ چل گیا۔ پورے اس سسٹم کو، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو اور باقی اتحادیوں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا عمران خان نے۔ یقین کریں مجھے تو یہ قیدی نظر آتے ہیں، لگتے ہیں یہ قیدی ہیں، لگتا ہے کہ یہ بیچارے، ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یقین کریں جس دن بھی، اور یہ نہ کہیے گا کہ اب کب ہونے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن، ہونے ہیں۔ اس ملک اور اس دنیا میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، ہر زوال کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ہر عروج کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ہر اقتدار کا ایک دن اس کا ہوتا ہے کہ آج ختم ہو رہا ہے۔ ہر حکمران کی حکمرانی ایک دن ختم ہونا ہوتی ہے۔ ایک دن وہ آئے گا جس دن یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، لیکن اس دن ان کا پچھتانا بے معنی ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، آزاد عدلیہ، آزاد صحافت کی بات کریں گے تو لوگ ہنسیں گے ان کے منہ پر اور انہیں کہیں گے کوئی اور بات کرو۔ ایک دن ایسا آئے گا جو یہ کر رہے ہیں، یہ ان کو جو بیج رہے ہیں، یہ ان کو کاٹنا پڑے گا، فصل تیار ہوگی۔ جو گڑھے کھود رہے ہیں ان میں ایک دن ان کو گرنا پڑے گا۔ جو کر رہے ہیں وہ ان کو ویسا ان کے ساتھ ہوگا ایک دن، اور اس دن یہ عدلیہ کی طرف جائیں گے تو عدلیہ کہے گی نہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے ہمیں بے بس کر دیا، اب ہم دوسروں کے غلام ہیں۔ صحافت کی طرف آئیں گے، ہم کہیں گے بھائی پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے، آپ نے جو کچھ کیا وہ اب سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کریں۔ بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت، ووٹ کی عزت کے نعرے ماریں گے، کوئی ان پہ یقین نہیں کرے گا۔ یعنی وہ اقتدار، اس اقتدار کا کیا فائدہ جس میں اخلاقی قوت نہ ہو، یا جس اقتدار کی اخلاقی حیثیت نہ ہو۔ اس اقتدار کا کیا فائدہ جو عوام لیس اقتدار ہو، جمہور لیس اقتدار ہو، یا جو کسی کے مرہون منت ہو۔ اس پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اکٹھا کر کے، پہلے علیحدہ کر کے، پھر اکٹھا کر کے، پھر ایکسپوز کر کے، جو اس ملک کی آنے والی نسلوں پر عمران خان نے احسان کیا ہے، وہ یقین کریں آج آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا، آنے والا کل آپ کو بتائے گا۔ اس ملک کی جمہوریت، عدلیہ، صحافت اور ووٹ کی عزت، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، سب کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا عمران خان۔ مجھے تو یہ قیدی لگتے ہیں، عمران خان تو قیدی نہیں لگتا۔ آج کی سیاست کیا نواز شریف پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پرو آصف علی زرداری اور اینٹی آصف علی زرداری ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔
پرو پیپلز پارٹی یا پرو مسلم لیگ نون اور اینٹی پیپلز پارٹی یا اینٹی مسلم لیگ نون سیاست ہو رہی ہے، بالکل بھی نہیں. آج کی سیاست پرو عمران اور اینٹی عمران ہو رہی ہے، اور اسی لیے یہ ہلکائے پھر رہے ہیں، گھبرائے پھر رہے ہیں کہ سب کچھ کر لیا پھر بھی پلے کچھ نہیں. جب آپ اپنے اصولوں پر کھڑے نہیں ہوتے، جب آپ تاریخ کی رائٹ سائڈ پر نہیں ہوتے، تو پھر سب کچھ مل بھی جائے تو پلے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان زندہ باد.